السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 اگست 2021 ہے اور ٹیوزڈے کا دن ہے۔ ہم اس وقت سورۃ الحامیم سجدہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر کی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین آمین یا رب العالمین۔ یہ سورت جو ہے وہ توحید کو اجاگر کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ونس کو اجاگر کر رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو بلند کر رہی ہے۔ اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کر رہے ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا نازل کرنا رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی قرآن عربی زبان کا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، خوشخبری دینے والی اور ڈرانے والی۔ تو اکثر لوگوں نے اعراض کیا، پھر وہ سنتے ہی نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا عتبہ بن ربیعہ ایک شخص ہے جو عرب کے اونچے خاندان کے شخص ہیں، بات کرنے میں، گفتار کرنے میں، سمجھانے میں، اپنی بات کو سامنے رکھنے میں بہت بہترین انسان ہیں۔ عرب قبیلے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے اور ان کی بات کو جاننے کے لیے عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جنہوں نے آ کے کہا تھا اے محمد، تم اگر دولت چاہتے ہو تو دولت لے لو، کوئی شہرت چاہتے ہو تو شہرت لے لو، بادشاہت چاہتے ہو تو بادشاہت لے لو، کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو جس پہ انگلی رکھو گے ہم تمہارے لیے اس سے تمہاری شادی کروا دیں گے، بس تمہاری صرف شرط یہ ہوگی کہ تم جو ہو وہ اس دین کو پھیلانا چھوڑ دو جس کے ذریعے سے ہمارے خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور ہماری سوچیں بدل رہی ہیں اور ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بول چکے جو تمہیں بولنا تھا؟ عتبہ بن ربیعہ نے کہا ہاں میں بول چکا۔ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی حامیم سجدہ کی۔ تقریباً اللہ تبارک و تعالی نے چند آیات کو نازل کیا جس کو ہم ابھی پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کتاب کا نازل کرنا ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں سب پر رحم کر رہا ہے، مگر وہ اب رحیم ہوگا آخرت کے اعتبار سے کہ صرف وہ لوگ جو کوالیفائی کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی شرطوں کو، جو کوالیفائی کریں گے نبیوں کو ماننے کو، جو کوالیفائی کریں گے اس بات میں کہ ان سے جو ہے وہ کبھی نہ کبھی کوئی غلطی ہو گئی اور انہوں نے توبہ اور استغفار کر لی، کیونکہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے مگر بہترین وہ ہے جو توبہ استغفار کر لے۔ جو یہ ساری چیزوں کو کوالیفائی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت جو ہے اس کا ظہور ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کو جو ہے وہ طرح طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ مثال کے طور میں حدیث میں آتا ہے کہ
کہ جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں, دنیا کی کوئی غرض ان کے شامل حال نہیں ہوتی, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کرتے ہیں اپنے گھر میں, وہ دونوں صورتیں ان کے سروں پر بادلوں کی صورت میں ہوں گی, جس کا سایہ ان کو اس وقت ملے گا جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا, جس وقت کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی گناہ گار شخص اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا جس نے دنیا میں لوگوں کے عیب چھپائے ہوں گے, لوگوں کے راز چھپائے ہوں گے, لوگوں کی سیکرٹس اپنے پاس رکھی ہوں گی اور ان کا اعلان نہیں کرتا پھرا ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ, اور وہ گناہ بھی کرتا ہے, ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی چادر میں چھپا لیں گے اور پھر رحمت کی چادر میں چھپا کر اس انسان سے کہیں گے تم نے یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا. وہ انسان کہے گا یا اللہ میں نے یہ سارے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں, اللہ مجھ سے یہ سارے گناہ ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تم نے لوگوں کے عیب چھپائے, آخرت میں آج میں تمہارے ان عیبوں کو چھپاتا ہوں اور معاف کر دیتا ہوں, اور تمہیں عرضها کعرض السماء والارض, اتنی بڑی جنت دوں گا میں کہ آسمان و زمین کے برابر ہوگی. سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ وہ رحیمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آخرت میں کھلے گی, اور ہمیں جو ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ رحمان فی الدنیا جو ہے, دنیا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں لگے رہیں, ہر طرح کی دعائیں پڑھتے رہیں, ہر طرف ہر وقت اس کے ساتھ رجوع ہوئے رکھیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی, یعنی ہر آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے, صرف ایک ہی صورت میں نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار جگہ جگہ اس آیات کو بیان کیا ہے تاکہ کسی نہ کسی طور پر انسان جو ہے وہ سمجھ سکے. ابھی جیسے جیسے ہم صورت میں آگے پڑھیں گے تو ہمیں بہت سے مختلف صورتوں سے اس آیت کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے آیات ملتی چلی جائیں گی, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں نے یہ آیات کو کھول کھول کے بیان کیا ہے تاکہ تم سمجھو, جو عربی زبان جانتے ہیں وہ سمجھیں. اور عتبہ بن ربیعہ کے سامنے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا, تو اکثر لوگوں نے اعراض کیا پھر وہ سنتے ہی نہیں ہیں کہ یہ قرآن آپ کو جنت کی بشارت بھی دے رہا ہے, جنت کی خوشخبریاں بھی دے رہا ہے, جنت کی وہ باتیں بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت کے بارے میں تو مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کی کسی انسان نے سوچا نہیں, کوئی امیجنیشن نہیں کر سکتا, کوئی اس کو ڈرا نہیں کر سکتا. تو یہ بات کیسی ہے؟ آپ دیکھیے کہ جو دنیا میں عجائبات بن رہے ہیں, جو دنیا میں چیزیں بن رہی ہیں, وہ انسانی عقل کبھی کبھی سوچتی ہے کہ یہ بلڈنگ اس نے کیسے بنائی ہوگی, یہ اس کا آرکیٹیکچر کیسا ہے, زبردست, ہم نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا اور یہ اس نے بنا لیا. تو جو چیزیں ہم دنیا میں سوچ نہیں رہے اور دوسرا انسان بنا رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کو وہ سوچ دی ہے, اس کی سوچ کتنی بڑی ہوگی, کتنی زبردست ہوگی جو وہ کچھ بنائے گا. پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہے اس بات سے جس طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں, یعنی ہمارے دل سننا ہی نہیں چاہتے. اب یہ جو پردہ وہ کہہ رہے ہیں, یہ پردہ کیا ہے؟ گناہوں کا اتنا بڑا پردہ جو ہے وہ دل کے اوپر آ گیا ہے, دل کا آئینہ اتنا گندا اور اتنا میلا ہو گیا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ بات دل کے اندر جا ہی نہیں رہی. شاعر کہہ رہا ہے دل کے آئینے میں تصویر ہے یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, کہ دل کے آئینے میں تمہارے اللہ کی تصویر ہے, تم اللہ کی تصویر کو جب اپنی گردن جھکاؤ گے تو اللہ نظر آ جائے گا تمہیں, مگر تمہارے کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کیونکہ تمہارا شیشہ بہت گندا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے, یعنی انسان خود جو ہے نا وہ یہ چیز ثابت کر رہا ہے کہ I am not deaf, I am ignoring you, یعنی اللہ کی بات کو سننے سے وہ اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے. اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے, آپ اپنا کام کیے جائیں, ہم اپنا کام کیے جائیں گے. یعنی ہمارے درمیان ایک برزخ کی لائن ہے کہ میٹھا پانی کھارے پانی سے جیسے مل نہیں سکتا,
ایسے ہی مسلمان کافر اور کافر مسلمان نہیں ہو سکتا. جو قرآن مجید میں سورت آئی قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافروں لا اعبد ما تعبدون، تم میرے رب کی عبادت نہیں کرو گے اور میں تمہارے رب کی عبادت نہیں کروں گا. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. جب تک زندگی ہے ہمارا کام ہے ان کو سمجھانا، اور جب ان کی زندگی ختم ہو گئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرک کے لیے دعا بھی مت کرو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے نا یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات عتبہ بن ربیعہ کو سنا رہے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ فرما دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا آدمی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، تو تم سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے بخشش چاہو، اور مشرکین کے لیے بڑی خرابی ہے. اب عتبہ بن ربیعہ کون ہے؟ مشرک ہے. ہم جو قرآن کو سن رہے ہیں اس وقت، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے نکال کے روحانیت میں ڈالنے پہ لگے ہوئے ہیں اس وقت. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں مگر تمہارے جیسے نہیں ہیں، ان کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان سے بات کر رہا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت دیکھ رہے ہیں، وہ جہنم دیکھ کے آئے ہیں معراج کے موقع پر. وقاب قوسین او ادنیٰ، وہ اللہ کے سامنے اتنا قریب ہو کے بیٹھ کے آئے ہیں جس میں تیر اور کمان کا فاصلہ ہے، اتنی قریب اللہ کے ہو کے آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے صوم وصال. صوم وصال کہتے ہیں کہ ایک سحری کر دی آپ نے، مغرب پہ روزہ نہیں کھولا، دوسرے دن آپ نے اسی روزے کے ساتھ کنٹینیو کیا اور دوسرے دن آپ نے مغرب پہ روزہ کھولا، یعنی 2 روزے ایک ساتھ. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں، ہم بھی رکھیں؟ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ مجھے تو اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دعوت ہوتی ہے میرے لیے، تم میں سے میرا جیسا کون ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ ایک جگہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسا تم میں سے کون ہے؟ ٹھیک ہے. یعنی انسانیت کا جو عروج ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جس کی وجہ سے عروج آدم خاکی سے عنبر سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تانا مہے کامل نہ بن جائے کہ فرشتے بھی گھبراتے ہیں. او مائی گاڈ، یہ انسان کو تو اللہ نے ایسی بلندی عطا فرما دی کہ اس جگہ پہنچ گیا اللہ کے عرش کے پاس جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کے پر بھی جلتے ہیں. جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. اب یہاں پر زکوٰۃ کا جو لفظ آ رہا ہے، مکے میں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی. زکوٰۃ ہمیشہ سے مال کا خرچ کرنا. مال کا خرچ کرنا کیا ہے کہ جب آپ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کی ضرورت پوری کرتے ہیں، کسی انسان کے قرضوں کو ادا کرتے ہیں، کسی انسان کو مشکل کے وقت آپ اپنا پیسہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو پاک کرتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے، ایسے ہی جیسے زکوٰۃ کے ذریعے آپ کا مال پاک ہوتا ہے. اب دیکھیے ہماری دادی کا نانی کا زیور جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اب وہ ہم اولڈ فیشن سمجھ کے پہنتے نہیں ہیں یا آج کل کے حالات سمجھ کے پہنتے نہیں ہیں، بینک کے لاکر میں پڑا ہوا ہے تو وہ ہمارا ایک پیسہ ہے جو استعمال نہیں ہو رہا، پڑا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر سے زکوٰۃ دے دو تاکہ وہ مال جو ہے وہ پاک ہو جائے تمہارا. اسی طریقے سے ہمارے بہت سے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں اور وہ درجہ قبولیت کے اوپر آ رہے نہیں ہوتے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ تھوڑا سا صدقہ نکال دیتی ہیں، تھوڑا سا آپ خیرات کر دیتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بلیسنگ آپ کے اوپر رکی ہوئی ہوتی ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آئی؟ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور آخرت کا انکار ہی کرتے رہتے ہیں. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے. آپ فرما دیجئے کیا تم اس ذات سے انکار کرتے ہو کہ جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا؟ یہاں پر یہ توحید کی آیات ہیں، انہیں آیات آفاقی کہتے ہیں، تخلیق دنیا کہتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
وہ عتبہ بن ربیعہ کے سامنے اور پھر ہم سب کے سامنے کریشن آف دس ارتھ بتا رہے ہیں. اور کیا بتا رہے ہیں اس کے اندر؟ آپ فرما دیجئے کیا تم اس ذات سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہی سارے جہان کا پروردگار ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور ایک اور اگلی جگہ میں آتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت تارتکن ففتقناہما. اے کافروں، کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہم نے ایک بہت بڑا بگ بینگ کیا تھا جس سے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی تھی؟ اور یہ جو کریشن ہم نے شروع کی تھی اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا بنایا؟ ہم نے زمین کو بنایا، اور زمین کو بنانے میں 2 دن صرف ہو گئے. یہی سارے جہان کا پروردگار ہے. آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے. پہاڑ کیوں بنائے؟ اس لیے کیونکہ جب زمین کو بچھایا گیا تو زمین لرز رہی تھی. تو والجبال اوتادا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ رکھے تاکہ زمین جو ہے وہ ہلے نہیں، پیپر ویٹ کا کام کرے. اور سب سے پہلی پہاڑی جو دنیا میں رکھی گئی وہ صفا پہاڑی تھی، جس کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز کیا. صفا پہاڑی وہ پہاڑی ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا تھا، اور جس پہاڑی کی اللہ قسم کھا رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی، ووالد وما ولد، اور اس کے باپ کی اور اس کی اولاد کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی قسم کھا رہا ہے اس صفا پہاڑی کی. اللہ پاک فرماتا ہے اور اس میں برکت رکھی. برکت رکھی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس زمین میں وہ پوٹینشل رکھا کہ یہ اپنے اندر جب بیج کو رکھے گی، بیج کو چھپایا جائے گا تو وہ بیج جو ہے وہ تناور درخت بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے ہمیں کہ زمین کو بنانے کے بعد اس کے اندر ایک پوٹینشل رکھی جاتی ہے جس سے وہ ہر قسم کا پھل الگ الگ نکلتا ہے. آم کا، امرود کا، ہر پھل جو ہے اس کو زمین ایک مل رہی ہے، پانی ایک مل رہا ہے، دھوپ کی روشنی ایک مل رہی ہے، مگر ہر پھل اپنی طریقے کا پھل نکال کے دکھا رہا ہے. تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مثال دی ہے کہ زمین کو اللہ نے فرٹائل بنایا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے کہتا ہے کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے تشبیہ دی ہے کہ یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان میں جہاں سے چاہو جاؤ، اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھیتی کے ذریعے ہمیں نیک، صالح، حیا، ایمان والی اولادیں عطا فرمائے جو دین اسلام کی خدمت کر سکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن مجید میں فرماتا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، اور جس کو ہم چاہتے ہیں یہ سب کچھ دیتے ہیں، اور جس کو ہم چاہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں دیتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے بہت سی زمینیں ایسی فرٹائل ہوتی ہیں جس کے اندر ہر چیز اگتی ہے، اور کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں اگتا، ریگستان ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہے کہ ہم نے زمین بنائی، اس کے اوپر پہاڑ رکھے اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں اس کی غذائیں مقرر کر دی. یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا اور تمام سوال کرنے والوں کے لیے یکساں ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ دیکھیں زمین میں ایک پوٹینشل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا، اس سے کھیتی نکل رہی ہے. اسی زمین کے اندر جو ہے وہ پانی ہے، پانی کے اندر مچھلی ہے، مچھلیوں کو جو غذا چاہیے، ایک بڑا خوبصورت ہم نے وہ دیکھا تھا پروگرام، اس میں یہ تھا کہ مچھلیوں کو جو ہے نا آرگینک طریقے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پالا ہے کہ بہت سی برڈز جو ہے نا وہ آتی ہیں اور وہ پانی کے اوپر اڑتی ہیں اور وہاں پر وہ پوٹیاں کرتی ہیں.
اور اس پوٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غذا رکھی ہے جو ان مچھلیوں کو آرگینکلی جو ہے نا وہ کھاتی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فیڈ کا نظام رکھا ہوا ہے. وہی برڈز جو ہیں وہ آتی ہیں, اسی پانی پر بیٹھتی ہیں اور وہیں سے وہ اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں. یعنی یہ ایک سائیکل ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے کہ برڈز کی فضلے سے ان کا کھانا بن رہا ہے, ان کے کھانے سے برڈز کا کھانا بن رہا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ریسائیکل کر رکھی ہیں چیزیں. اسی طریقے سے اگر پانی ختم ہو جائے تو برابر مچھلیاں ختم ہو جائیں گی, مچھلیاں ختم ہو جائیں تو وہ چڑیاں اڑ کے پانی پر آنا بند کر دیں گی. جب وہ چڑیاں پانی پر آنا بند کر دیں گی, درخت سوکھنے لگیں گے جو اس کے برابر برابر میں ہیں. جب درخت سوکھنے لگیں گے وہ جگہ ویران ہو جائے گی, وہاں پر انسانوں کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو سوچئے کہ نبی صلی اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو غیر ذی زرع ایسی جگہ چھوڑ کے چلے گئے جہاں نہ پانی تھا, نہ سبزی تھی, نہ پھل تھا, کچھ بھی نہیں تھا, بالکل بنجر زمین تھی مکے کی, جہاں صفا پہاڑی تھی اور جہاں اللہ کے گھر کے نشانات بھی چھپ گئے تھے. اور وہ دعا مانگ رہے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس ایک ویران جگہ میں چھوڑ رہا ہوں. اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا. لوگوں کے دل ان کی طرف کیسے پھرے؟ جب زمزم کا کنواں نکلا, جب پانی نکلا تو اس ڈیزرٹ کے اوپر چڑیوں نے آنا شروع کر دیا اپنے غذا کے حصول کے لیے. جب چڑیاں آنا شروع ہوئی تو وہاں سے جو بستیاں گزرتی تھیں مکے کے پاس سے تجارت کے لیے, انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ چڑیاں یہاں پر اس ڈیزرٹ کے اوپر گھوم رہی ہیں, اس کا مطلب ہے یہاں پانی ہے. وہ لوگوں نے ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کی طرف کھینچا. وہاں انہوں نے آگے دیکھا حضرت ہاجرہ ہے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے. تو ان لوگوں نے, ان مسافروں نے حضرت ہاجرہ سے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے پاس رہ سکتے ہیں, کیا ہم اپنا گھر یہاں بنا سکتے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے کہا ہاں بنا سکتے ہو, مگر پانی کا نظام میرے ہاتھوں میں رہے گا, زمزم کا کنواں میں سنبھالوں گی. لوگوں نے کہا بے شک آپ سنبھالیے, جو آپ کی مرضی آپ کریں. تو کیا ہوا کہ اس پانی کی وجہ سے لوگوں کا دل ان کی طرف مڑا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین میں پوٹینشل رکھا ہوا ہے, میں چاہوں تو کہیں سے بھی پانی نکال سکتا ہوں. اب آپ سعودی عرب جائیے اور حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ اللہ ہر قسم کا پھل, ہر قسم کی چیز یہاں میں موجود ہو, یہاں پہ ہر چیز میں وافر مقدار میں ہو. آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو ہے پوری دنیا کے ملکوں سے وہاں پر جو ہے سامان پہنچایا جاتا ہے. ہر چیز مکے میں آپ کو, جہاں پر کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا کہ کچھ ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا نور ایسی ریگستانی مٹی سے نکالا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی جگہ سے نکالا جہاں پر کوئی لوگ جو ہے نا اس زمین کو قبضہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. اور آج دیکھیے آپ اسی جگہ کے لوگ اتنے پاورفل ہو گئے کہ آج اپنی زمین کے اوپر لکھا ہوا جو اللہ کے رسول نے لکھا, ان سے پہلے حضرت ابراہیم سے اللہ پاک نے لکھوایا کہ ان جگہوں سے کافروں کا داخلہ ممنوع ہے. ان میقاتوں سے یہ بات لکھی ہوئی نکال دی جا رہی ہے کہ کافروں کا داخلہ یہاں سے ممنوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان عربوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ جن کی زبان میں یہ قرآن اترا ہے, یہ ان سے کلام کر رہا ہے. یہ اس وقت جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں یہ انہیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 10 میں ہے, عتبہ بن ربیعہ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس زمین میں برکت رکھی اور اس میں اس کی غذائیں مقرر کر دی. یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا اور تمام سوال کرنے والوں کے لیے یکساں ہے. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا, تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں آؤ, خواہ خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ. انہوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان
ان دونوں کو یعنی وہ بگ بینگ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے کہا, آسمان کے حصے سے بھی اور زمین کے حصے سے بھی, کہ آؤ میری طرف, اور اب میں تمہارے کو زمین بنا دوں گا اور میں آسمان بناؤں گا. تو خوشی خوشی آتے ہو یا ناخوشی سے آتے ہو؟ ہر چیز نے کہا بے شک اللہ تبارک و تعالی ہم تیری ہی بنائی ہوئی مخلوق ہیں, ہم خوشی خوشی آتے ہیں. اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک بندہ ہے جو نماز کی طرف خوشی خوشی آتا ہے, ایک ہے جو نماز کی طرف بڑی سستی سے آتا ہے, بڑی کاہلی سے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی طرف, اپنی طرف محبت سے آنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. پھر اللہ نے اس کے 7 آسمان 2 دن میں بنا ڈالے, اور ہر آسمان میں اللہ نے اس کے مناسب حکم بھیجا, اور ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا اور اس کو محفوظ رکھا. یہ سب کے مقرر کردہ اندازے ہیں زبردست خوب جاننے والے کے. اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پورے 6 دن کا حساب ہمیں بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو زمین میں اللہ نے رکھی 2 دن میں بنائی, پھر زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دن میں بنا دیا, 6 دن پورے ہو گئے, اور اس کے بعد کہا کہ ایک دن تم لوگ سلیکٹ کر لو جس میں میری عبادت کرو. یہودیوں نے سیٹرڈے کا دن اپنے لیے چوز کیا, اللہ نے کہا خطا کی انہوں نے, اور ان کے اوپر اب جو ہے سیٹرڈے کے احکامات نازل ہو گئے جس میں ان کو اجازت نہیں تھی, پورا دن ان کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنی تھی, اور وہ مچھیرے تھے تو ان کے اوپر یہ آزمائش تھی کہ وہ سیٹرڈے کے دن مچھلی نہیں پکڑیں گے اور اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش یہ کی کہ باقی دنوں میں جو مچھلی وہ پکڑتے تھے تو مچھلیاں دور چلی جاتی تھی, اور سیٹرڈے کے دن جو ہے وہ مچھلیاں قریب آ جاتی تھی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم کیا کریں, تو انہوں نے ایک ہیلا تلاش کیا. فرائیڈے کے دن وہ گڑھے کھود دیتے تھے بڑے بڑے, کہ سیٹرڈے کو جب مچھلیاں آئیں گی تو خود بخود ٹریپ ہو جائیں گی اور ہم اس پہ ڈھکن ڈھک دیں گے, پکڑیں گے نہیں مچھلیاں, ڈھکن ڈھک دیں گے اور ٹریپ ہو جائیں گی مچھلیاں. تو 3 گروپ بن گئے اس میں. ایک گروپ وہ ہوا جو اللہ اللہ کرتا تھا اور ان لوگوں کو جو یہ کر رہے کرنے دیتا تھا. دوسرا گروپ بن گیا جو یہ مچھلیاں پکڑتا تھا, اس طریقے سے مچھلیوں کو ٹریپ کرتا تھا, ہاتھ نہیں لگاتا تھا, ٹریپ کر دیتا تھا, اور سنڈے کے دن نکال لیتا تھا اور بیچتا تھا. اور تیسرا گروپ وہ بنا کہ جو نہ تو مچھلیاں پکڑتا تھا اور وہ عبادت بھی کرتا تھا اللہ کی, اور لوگوں کو سمجھاتا بھی تھا کہ دیکھو اللہ کے عذاب سے ڈرو, اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. اور لوگ جب انہیں منع کرتے تھے کیا ضرورت ہے ان جاہلوں کو ڈرانے کی, بتانے کی, اچھی بات کہنے کی, چھوڑو ان کو ان کے حال پہ, تو وہ کہتے تھے قالوا معذرۃ الی ربکم. تو اگر آپ کے پاس حق بات ہے, اگر کوئی سنتا ہے سنے, نہیں سنتا نہیں سنے, مگر آپ کا کام ہے کہ آپ کہتے رہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا, سمجھایا تھا یا نہیں سمجھایا تھا. اب یہ ساری آیات جو ہیں وہ عتبہ بن ربیعہ سن رہا ہے اور اس کا دل جو ہے نا وہ اب ڈرنا شروع ہو رہا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِنْ أَعْرَضُوا, پھر اگر وہ منہ پھیر لیں, فَقُلْ, یہاں پر جب حضور نے کہا فَقُلْ تو عتبہ بن ربیعہ بھی سمجھ گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اس کے منہ سے نکل رہا ہے, اور یہ فَقُلْ جو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے اس انسان کو. تو انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا بس اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. وہ یہ کہتا کہتا جو ہے نا بس وہ خاموش ہو گیا بالکل. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, فَقُلْ أَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تم کو ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں جو قوم عاد اور قوم سمود کو پیش آیا تھا.
عتبہ بن ربیعہ سے یہاں پر بات ختم ہوئی اور عتبہ بن ربیعہ اتنا ڈر گیا کہ اس نے کچھ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور 3 دن کے لیے وہ گھر میں چھپ گیا۔ جنہوں نے اسے بھیجا تھا وہ گئے اس کے پاس اور کہا کیا ہو گیا، محمد نے کوئی جادو کر دیا، تمہیں کوئی پیسے دے دیے، کیا کیا؟ عتبہ بن ربیعہ سب سے امیر آدمی تھا اور بہت عقل مند آدمی تھا۔ اس نے غصہ کیا اپنے لوگوں پر اور اس نے کہا کہ جو کچھ محمد کہتے ہیں وہ ضرور و ضرور ہو کے رہے گا۔ سمجھ میں آئی؟ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، پچھلی آیت میں تھا نا کہ تم بھی اپنی کوشش کرو، ہم بھی کر رہے ہیں، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں اس کا لایا ہوا دین پھیل کے رہے گا، آ کے رہے گا زمین پر، اس کا بول اللہ کا بالا ہو کے رہے گا۔ یہ تھی وہ 13 آیات جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی۔ اب یہاں سے آیت نمبر 13 سے 18 تک جو ہے نا، سرکش قوم کا دنیا میں انجام کیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ جب ان کے پاس ہمارے رسول ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انہوں نے کہا اگر ہمارے رب کو منظور ہوتا تو فرشتہ اتار دیتا، سو جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہاں پر لوگوں کو یہ اعتراض ہو گیا تھا کہ دیکھو وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں محمد کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، تو پھر ہم تمہارے اپنے جیسے انسان کی بات کیوں مانیں؟ ہماری اگر 50 بیویاں ہیں تو اس کی بھی تو 9 بیویاں ہیں، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ ہم بھی بازاروں میں جاتے ہیں، یہ بھی بازاروں میں جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اگر فرشتہ آ جاتا تو ہم مان لیتے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر تم فرشتے ہوتے تو تمہارے پہ فرشتہ نازل ہوتا، انسان ہو تو انسان کے اوپر انسان نازل ہوگا۔ اگر ہمارے اوپر کوئی فرشتہ سرنڈر کر دے اللہ، تو فرشتوں کا تو کیا ہے، نہ جورو نہ جاتا اللہ سے ناتا، انہیں کیا پتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا پیاس کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا کہ اولاد کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو فرشتہ ہے، وہ تو اللہ کی ایک الگ مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ لوگ یہ اعتراض کرتے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ پریکٹیکل علم کو، دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جیسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کے اوپر چلتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ دین پر چلنا آسان کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے دین پر چلنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 14 میں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ تو جو عاد کے لوگ تھے وہ ملک میں ناحق تکبر کرنے لگے اور کہا ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قوم عاد کا ذکر کیا تھا نا عتبہ بن ربیعہ کے سامنے، یہاں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ قوم عاد جو تھی وہ تو بہت زبردست قوم تھی، بڑے بڑے قوم کے آدمی تھے، پہاڑوں کے اندر زبردست قسم کے انہوں نے گھر بنا رکھے تھے، سردی سے گرمی سے بچنے کے لیے انہوں نے بڑے خوبصورت پہاڑوں کے اندر اندر گھر بنائے ہوئے تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے ہم بہت اسٹرانگ لوگ ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اسٹرانگ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ جس نے انہیں بنایا وہ ان سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ تو جب کوئی انسان جو ہے وہ الٹیمیٹ اپنے برائی کے بالکل ٹاپ پہ آ جاتا ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھاتا ہے کہ تمہارے ایک وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تم نے مکر تیار کیا ہے اور ایک اللہ کا طریقہ کار ہے مکر کا، اور واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین ہے قابو پانے والا۔ تو ہم نے ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی۔
آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نحوست کے جو ان کے اوپر عذاب کے دن تھے نا اس میں زور کی ہوا چلائی. سرسر کہتے ہیں فریزنگ ہوا کو، اتنی فریزنگ ہوا کہ آپ جو ہے نا اس کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کی سکن پھٹ جاتی ہے، اتنی ٹھنڈک، اور آپ اس سردی کو برداشت نہیں کر سکتے. جیسے ہم تو دنیا میں لاہور میں رہتے ہیں، لاہور کی سردی بے انتہا سردی ہے، آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے، برف پڑی ہوئی ہے آپ کے اوپر، اور آپ اس کو صاف کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ گاڑی کے اوپر جو ہے گاڑی کے شیشے کو میں صاف کر لوں، یہ سب چیزیں میں کر لوں. یہ جو سردی ہے نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے نحوست کے دنوں میں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سیٹرڈے سنڈے کا کوئی دن نہیں بتایا، بس وہ نحوست کے دن تھے جس میں اللہ نے اتنی سردی کی ہوا بھیجی کہ وہ اپنے محلات کے اندر بھی نہیں چھپ سکے، وہاں سے بھی نکل کر سردی سے جل کے مر گئے. آپ نے کبھی دیکھا یہ جو سائیکل کے اوپر آئس کریم بیچتے ہیں لڑکے، اگر ان کی وہ جو باسکٹ ہے جس میں وہ آئس کریم رکھ رہے ہیں، اگر آپ اس کے اندر اپنا انگلی لگا دینا تو آپ کی انگلی جو ہے ان کی برف میں چپک جائے گی، اور آپ اس کو جب کھینچیں گے تو کھال آپ کی کھنچ جائے گی، اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے وہ ڈرائی آئس. ایسی ڈرائی ہوا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سرسرن فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسی نحوست کی ہوا ان کے اوپر چلائی کہ دنیا میں وہ ذلیل اور خوار ہو گئے، جو کہتے تھے کہ ہم بہت پاورفل ہیں. اللہ نے ان کا پاور ہوا سے اکھاڑ دیا. اور جو سمود تھے تو ان کو ہم نے راستہ دکھا دیا، مگر انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو پسند کیا، تو ان کو سزا، ان کو سراپا ذلت کے عذاب نے پکڑ لیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. قوم سمود کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کو اللہ نے سیدھا رستہ بھی دکھا دیا، سب چیز بھی بتا دی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، تو سرکش قوموں کا دنیا میں انجام ایسے ہی ہوا کہ وہ بھی ختم کر دیے گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 19 سے لے کے 29 میں سرکش قوموں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا. دیکھیے سزا دو طرح کی ہے، ایک دنیا میں سزا ہے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے، اور آخرت میں سزا ہے تاکہ وہ خود عبرت بن جائیں کہ ہم نے کیا کیا، اپنی زندگی کو ہم نے ضائع کر دیا. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے والعصر، تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی قسم کہ تم سب خسارے میں ہو. اللہم احفظنا منہم وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس روز اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے تو ان کو روکا جائے گا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسولوں کے دشمن ہیں، قیامت کے دن وہ دوزخ کے سامنے جب پہنچیں گے نا تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے گا اور ان کو کہے گا رکو ذرا. یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، آنکھیں، چمڑے ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گی. اب یہ جو آیت ہے نا اس کو ایکسپلین کیا ہے سورۃ البنی اسرائیل میں، جو ہم پڑھ چکے ہیں. میں آپ کو وہ والی آیت کی طرف لے کے جا رہی ہوں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 36 اور 37. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْجِبَالَ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. اور تو اس بات کے پیچھے نہ پڑا کر جس کو تو جانتا نہ ہو. کان، آنکھ اور دل، ہر شے سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چل، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا، اور نہ تو لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ سکتا ہے. یہ ساری بری عادتیں تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. یہی کافر کر رہے ہیں
अकड़ अकड़ के चल रहे हैं। सूरह यासीन में हमने क्या पढ़ा था कि इज़िल अगलाल फी अनाक़िहिम, अपनी गर्दनों को सीधा किया हुआ है, अकड़ के चल रहे हैं, ना अपने पीछे से फायदा उठा रहे हैं। मतलब ये जो कौम समूद, कौम आद, ये जो लोगों के वाकयात अल्लाह सुना रहा है ताकि भाई समझ जाए कि अगर अल्लाह पहले ऐसा कर चुका तो हमारे साथ भी ऐसा कर देगा, इसमें ऐसी कौन सी बात। ना वो पीछे से सीख रहे हैं और ना वो आगे जन्नत या जहन्नुम से डर रहे हैं और ना वो जन्नत की ख्वाहिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं सूरह यासीन में उनके गले में तौक पड़ा हुआ है। आगे इसी आयत को अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन में फरमा रहे हैं। सूरह यासीन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सूरह यासीन की आयत नंबर 65 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे जो वो करते थे। अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को मिटा दें तो ये फिर रास्ते की तरफ दौड़ें तो कहां से देख सकेंगे, और अगर हम चाहें तो इनकी सूरतें बदल दें इसी तरह से कि ये जहां हैं वहीं रह जाएं, और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे हम खलकत में औंधा कर देते हैं, तो क्या ये अकल नहीं रखते। सूरह यासीन में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। यहाँ मैं आपको जो बात बताना चाह रही हूँ ना, वो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को जहन्नुम में जाने के लिए तय कर लेगा कि ये जहन्नुम में जाएंगे, तो वहां पर लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे पकड़े जाते हैं गैरों के लिखे पर ना हक। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, यानी अल्लाह तबारक व तआला आप हमें पकड़ रहे हैं, फरिश्तों ने हमारे बारे में जो कुछ भी लिखा वो आपने हमारे ऊपर फैसला सादिर कर दिया और आप सब चीजों को जो है ना बस अब आप हमें जहन्नुम में डाल रहे हैं। हम अपनी तरफ से हमारे कोई गवाही देने वाला है हमारे खिलाफ। उस वक्त अल्लाह सूरह यासीन में कह रहे हैं यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कि आज के दिन जबान को कर दिया जाएगा बंद, व तशहदु अर्जुलुहुम, और इंसान के हाथ और उसके पैर उसके खिलाफ गवाही देंगे। देखिए हम समझते हैं कि दिमाग जो है ना वो हमारा हाफजा उसके पास है, ठीक है। हम समझते हैं जितना भी हमें जो भी कुछ याद रहता है ना वो सारा का सारा हमारे दिमाग में है। नहीं, हमारे जिस्म के जितने भी पार्टिकल्स हैं, हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी चीजें, पूरा का पूरा जिस्म, और इसके अंदर जो एक एक हमारी रूह जो नस नस जो बनी हुई है, ये हमारी जो खाल है ना, ये पूरी की पूरी खाल के एक एक जर्रे के अंदर जो है ना अल्लाह तबारक व तआला ने मेमोरी रखी है, याददाश्त रखी है। और आज ये साइंस प्रूव कर रही है कि सिर्फ आपकी जो मेमोरी है वो आपके उसमें नहीं है, दिमाग में नहीं है, बल्कि आपके पूरे जिस्म के अंदर आपकी मेमोरी जो है वो फीड की हुई है। पूरे जिस्म को आपकी हर हर हरकत याद है, जो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि यहाँ तक कि जब वो दोज़ख के पास पहुंच जाएंगे तो अल्लाह ताला उनकी जबानों को कर देगा बंद, तो उनके कान, उनकी आंखें, उनके चमड़े, ये जो स्किन है ना जिसके वो क्रीम में लगा लगा के हमने रखी हुई है, इमेजिन करें ये हाथ आपके खिलाफ बोलेंगे कि आपने फलानी फलानी गलत हरकत की थी। ये दिमाग में मेमोरी नहीं है, ये आपके हाथों में मेमोरी है। आपके पैर कहाँ कहाँ गलत जगह गए थे बताएगा पैर कि मैं यहाँ यहाँ मुझे ये लेके गया था। यानी पूरी जिस्म के किसी भी हिस्से से आपने गलत काम किया होगा वो उसकी मेमोरी में फीड हो गया है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है कि हर जोड़ का सदका है। जब हर जोड़ का सदका है तो 365 जोड़ है आपके अंदर। आपका जोड़ आपके गुनाह में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है। आपने क्या किया, आपने सदका दिया तो आपने अपने जोड़ों के ऊपर से गुनाहों के बोझ को हल्का किया। और सदका क्या, अल्लाह ने कहा सिर्फ 2 नफिल पढ़ लो इशराक के, तो तुम्हारे जिस्म का सदका उतर जाएगा।
تو ہمیں دعا مانگنی ہے اللہ سے کہ یہی ہاتھ، یہی پیر، یہی کھال، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے گواہی دے گا تمہارے خلاف، اور انسان کہے گا اپنے چمڑے سے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے جس اللہ نے سب کو بولنا سکھایا اسی نے ہم کو بولنا سکھا دیا، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف واپس تم لوٹ کے آ گئے۔ یعنی یہ جو باڈی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس روح کو رکھنے کی جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس باڈی کو صحیح استعمال کیا تو کام آئی، اور اگر تم نے اس باڈی کو صحیح استعمال نہیں کیا تو یہی تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ اللہم حفظنا منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر تھی یہ 21۔ آیت نمبر 22 میں ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی سرکش قوموں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا، یہ ہمارا موضوع ہے اس وقت، آیت نمبر 99 سے 29 میں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 22، آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے، دیکھیے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم اس وقت اس بات سے پردہ نہیں کر سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے چمڑے سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے، لیکن تم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے عملوں کو نہیں جانتا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں تمہارے سارے اعمال سے واقف ہوں، اور میں نے تمہاری پوری باڈی کو ریکارڈنگ مشین بنا دیا ہے، ہر حصہ تمہاری باڈی کا جواب دے گا۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم زمین سے کہیں گے کہ بتاؤ تم، وہ اپنے خزانے نکال کے باہر کر دے گی۔ اور پیچھے ابھی ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا کہ وَلَا تَقْفُ مَا، یعنی تم زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلو، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اتنی اپنی گردن کو اکڑا کے نہ چلو کہ تم پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتے۔ کیا مراد ہے یہاں؟ یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، زمین پہ جب ہم اکڑ کے چلتے ہیں تو زمین کہتی ہے، ہم سنتے نہیں ہیں، زمین کہتی ہے آج تو مجھ پہ پیر مار مار کے چل رہی ہے، جب تو میرے اندر آئے گی تو میں تجھے بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ اور بے نوازی کو قبر کے اندر جب ڈالا جاتا ہے تو زمین اس کو ایسے نچوڑے گی جیسے کہ ہم کپڑا نچوڑتے ہیں گیلا۔ اللہم حفظنا منہم، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرما دے۔ بتانا بڑا آسان ہے، جب اس کو امیجنیشن میں لے کے آتے ہیں نا تو وہ بہت ڈراؤنی چیز ہے۔ آیت نمبر 23، اور تمہارے اس گمان نے جو تم اپنے رب کے بارے میں کیا کرتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم کو خسارے میں ڈال دیا۔ وہی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ جو سوچ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، یہ موبائل ہماری سوچوں کو ختم کر رہا ہے، ہماری فکروں کو ختم کر رہا ہے۔ اور بڑی پیاری بات بولی کسی نے کہ جو ہے نا، آپ دیکھیے باہر کے ملکوں میں اپنی خودکشی کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایج دی ہے، ایک بچپن دیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا جو ہے نا بچے کے لیے کھیل تماشا ہے۔ کبھی وہ چھوٹی گاڑی سے کھیل رہا ہے، کبھی وہ ٹوٹے ہوئے ڈھکن سے کھیل رہا ہے، کبھی وہ چمچے سے کھیل رہا ہے، کبھی وہ پتیلی سے کھیل رہا ہے۔ وہ چیزوں کو بچپنے میں ایکسپلور کرنے کی عمر ہے۔ جب وہ چیزوں کو اس وقت ایکسپلور کرتا ہے، یہ اس کی مینٹیلٹی کے لیے، دماغ کے لیے بہت اچھی ایکسرسائزز ہوتی ہیں۔ جب پہلے زمانے میں ہمارے پاس موبائل نہیں تھا تو ہم لوگ کیا کھیل کھیلتے تھے؟ ہم لوگ کھیلتے تھے میگنیٹ کے ساتھ، اور میگنیٹ ہمیں کہاں سے ملتا تھا؟ دکان سے مل جاتا تھا کبھی کبھار، اور کبھی کبھار جو ہے اپنے یہ ٹوٹے ہوئے اسپیکرز ہوتے تھے نا، گانے سننے کے اسپیکر ٹوٹ جائے تو اس کے پیچھے بھی میگنیٹ ہوتا تھا۔ اس سے میگنیٹ ہمیں جب مل جاتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے؟ سوئیوں کے ساتھ کھیلتے تھے، وہ میگنیٹ کے اوپر سوئی چپک جاتی تھی۔ پھر ہم پریکٹس ایسی کرتے تھے کہ
کاغذ کے اوپر بہت سی سوئیاں رکھی اور پھر ہم میگنیٹ سے ان سوئیوں کو چلاتے تھے. پھر ہمارے پاس اگر 2 میگنیٹ ہوتے تھے تو دونوں میگنیٹ کو آمنے سامنے رکھ کے اس کے بیچ میں ہم سوئی کو ایسے کرتے تھے کہ وہ کھڑی رہے, کبھی گر جاتی ہے سیدھی طرف, کبھی الٹی طرف. یہ ہمارے بچپنے کے کھیل تھے اور یہ اتنے معصومانہ کھیل تھے جو ہمیں آج سکھا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس طریقے سے گھیرا کیا ہوا ہے, کس طریقے سے اس کی نعمتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ گرنے نہیں دیتا, ہمیں وہ سنبھال کے چلاتا ہے, ہمیں وہ ہدایت کے رستے پہ لگائے رکھتا ہے, ہمیں وہ اس پاور کے ذریعے جو ہے نا کھڑا رکھتا ہے. اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑ جاتے ہیں تو وہ رحیم آخرت میں اس بندے کے لیے نہیں ہوتا, وہ اس کو ایسا کر دے گا لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا, کہ قیامت کے دن اسے اندھا کر دے گا. ابھی پچھلی آیت پڑھی نا, اگر ہم ان چاہیں تو ان کے چہروں کو مسخ کر دیں, ان کی آنکھوں کو مٹا دیں, پھر وہ کیا دیکھیں گے؟ چھوٹی سی تکلیف ہم دنیا کی نہیں سہ سکتے تو وہاں کی تکلیفوں کو ہم کیسے سہیں گے؟ اس بات کو جو ہے نا سوچ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے. آیت نمبر 23 میں کہہ رہے ہیں, اور تمہارے اس گمان نے جو تم اپنے رب کے بارے میں کیا کرتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارے میں پڑ گئے. تو اگر یہ لوگ صبر کریں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے, اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر جہنم میں چلے گئے اور وہ کہتے ہیں اللہ اب ہم صبر کریں گے اور ہم اس تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ اس کے اجر میں ہمیں اس صبر کی وجہ سے ہمیں دنیا میں تو مصیبت سے نکال دیتا تھا صبر کرنے سے, اللہ ہمیں یہاں جہنم سے نکال دے گا. اللہ پاک فرما رہا ہے نہ نہ, اگر جہنم میں صبر کر کے پڑے رہو گے یا شور شرابہ کر کے پڑے رہو گے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اخسؤ فیہا ولا تکلمون, شٹ اپ ہو جاؤ, مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی. جب تمہارا دنیا میں ٹائم تھا مجھ سے بات کرنے کا, جب میں حی علی الفلاح حی علی الصلاح پڑھوایا کرتا تھا کہ آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, جب تم مجھ سے اس وقت بات کرنے نہیں آتے تھے, جب میں نے تمہارے سامنے اپنی کتاب قرآن مجید رکھا اس کو پڑھ کے مجھ سے بات نہیں کرتے تھے, تو اب مجھے تم سے بات نہیں کرنی. اب میری حکومت ہے نا, یہاں بھی تھی وہاں بھی تھی, مگر وہاں میں نے تمہیں اختیار دیا ہوا تھا, کرو جو کرنا ہے, فیصلے کی صلاحیت دی ہوئی تھی, فیصلہ کرو جو کرنا ہے, رستے کی پہچان کی صلاحیت دی تھی, کرو جو کرنا ہے. تم نے وہاں نہیں کیا, اب یہاں پر میرے سے نہ کہو اخسؤ فیہا ولا تکلمون. وقیضنا لهم قرانا فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفہم وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھ رہنے والے مقرر کیا تھا, تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال اچھا کر کے دکھایا تھا, تو ان کے بارے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جو جنوں اور انسانوں میں سے ہوں گزرے ہیں, اللہ کا یہ قول پورا ہو کر رہا, بے شک وہ خسارے میں تھے. اب یہاں پر یہ آیت کو سمجھیے آپ کہ سورۃ الزخرف جو ہے قرآن کی سورت, وہ ہمیں یہاں سمجھائے گی کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فقیضنا لہم قرانا. قرانا قرین پیدا ہوتا ہے, جن پیدا ہوتا ہے, شیطان پیدا ہوتا ہے. میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ نے, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں, میں نے اسے مسلمان کر دیا, مطلب میں اس کی بات ہی نہیں سنتا. یہ کیا ہے؟ یہ نفس امارہ ہے جو آپ کو برائی کی طرف اکساتا چلا جاتا ہے. نفس لوامہ وہ فرشتہ ہے, وہ نفس ہے جو آپ کو کہتی ہے نہیں دیکھو یہ غلط ہے اس کو مت کرو, دیکھو یہ غلط ہے اس کو مت کرو. اگر آپ اس کی بات مان جائیں گے تو اللہ آپ کو نفس مطمئنہ نصیب کر دے گا, یعنی اطمینان پانے والی نفس. اور اگر آپ نفس لوامہ کو کہیں گے ارے چپ رہو بس, ہر وقت اللہ اللہ نہیں کر سکتی میں, ذرا تھوڑی دیر مجھے مزے بھی کرنا ہے, آپ نے اس کی بات نہیں سنی اور آپ نفس عمارہ کی گود میں آ گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں, اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 سے لے کے 37 سمجھنی. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور جو اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. دیکھ رہی ہیں آپ بات کو کہ جو اللہ کی بات نہیں سن رہا, آپ کہتے ہیں نا جن چپٹ گیا, جن آ گیا, نہیں, جو اللہ کی بات نہیں سنے گا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, ہم نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. ٹھیک ہے, یا تو اللہ کو رکھو یا شیطان کو رکھو. اگر اللہ آ گیا تو شیطان کو جانا پڑتا ہے, شیطان آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں اپنا گھر نہیں بناتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ میری یاد سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں ہم ان پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ان کا ساتھی ہو جاتا ہے, اور وہ شیطان ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں. استغفر اللہ. یعنی جو شیطان انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے وہ انسانوں میں بھی ہے اور جنات میں سے بھی ہے. سمجھ رہی ہیں آپ بات کو کہ ایسے دوست اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے دوست سے پہچانے جاتے ہو کن لوگوں سے تم نے دوستی کی ہے, جن سے تم محبت کرتے ہو آخرت میں تمہارا ساتھ انہی کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور وہ شیطان ان کو کہتا ہے ارے تم بہت اچھا کام کر رہے ہو, ارے ویری نائس, ارے بہت اچھا, بہت خوبصورت, بہت پیارا, بہت سب چیزیں. ہم جیسے ہی زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو ہمارے کپڑے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم سیدھے سادے بندے کو پسند نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں بھائی یہ ماڈرن ورلڈ ہے, اس کے اندر ہمیں آگے پیچھے ہونا ہے, تو ہم اس کے کپڑے اتارنا شروع کر دیتے ہیں. یہی چیز ہم نے دیکھا تھا آدم علیہ السلام کے قصے میں کہ جب ان سے نافرمانی ہوئی, وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو وعدے کو بھول جانے والا پایا, یعنی نسیان کا مادہ انسان میں ہے, وہ بھول گئے میری بات کو کہ میں نے کہا تھا وہاں سے درخت سے پھل نہ کھانا, وہ بھول گئے اور انہوں نے جب نافرمانی کی تو ان کے کپڑے اتار دیے گئے, یہاں تک کہ ان کا پردے کا بدن ان کے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ گیا تو وہ کیا کرنے لگے, جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھکنے لگے. شرم اور حیا. اب یہاں پر جتنا ہم پڑھ لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں ہمارے کپڑے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو گئے, ہم بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے, ہم بہت زیادہ ان کے جیسے ہو گئے. تو جن کی نقلیں ہم کر رہے ہیں وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا, یعنی ہم ان کی چال جو چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی چال کو ہم بھول رہے ہیں, اپنے دین کو, اپنے اللہ کو, اپنے احکامات جو اللہ نے ہمیں دیے ان کو ہم بھول رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان پہ شیطان مسلط کر دیا ہے جو ان کو جو ہے رستے سے ہٹاتا ہی چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا, تو بہت برا ساتھی ہے. یعنی وہاں جا کے آپ کہہ رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. تو سورہ زخرف میں آپ کو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسپلین کر دی کہ جو آپ اللہ کی یاد سے ہٹیں گے تو شیطان آپ پر مسلط ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو سورۃ القصص کی آیت نمبر 55 میں بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال مبارک اور تم کو تمہارے اعمال مبارک, سلام ہو تم پر, ہم جاہلوں سے بات نہیں کرتے. یہاں پر ہمیں کیا بات پتا چل رہی ہے, آیت میرے خیال میں پیچھے ہے, اور جب یہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم ایسے لوگوں سے ملو جن کے اوپر شیطان مسلط کیا گیا چکا ہے تو تم ان کو سلام کہہ کر ان سے الگ ہو جاؤ, وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القاف میں سمجھا رہے ہیں. سورۃ القاف کے اندر آیت آ رہی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں وہ خیالات جو اس کے دل میں سے گزرتے ہیں, اور ہم اس کو بھی جانتے ہیں
اور ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں. جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ دو لکھنے والے فرشتے جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے. اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہوگی. اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بدکتا تھا. اور جب سور پھونکا جائے گا یہ عذاب کی وعید کا دن ہے. اور ہر شخص اس طرح سے آگے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا. تو اس دن سے غافل تھا، اب ہم تجھ سے تیرا پردہ اٹھا دیتے ہیں. یعنی جو ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے آپ کو بتائی یہ بات بار بار کہ ہمارے ساتھ ایک پیرالل چل رہی ہے دنیا. ایک تو پیرالل دنیا جو میری اور آپ کے ساتھ چل رہی ہے نا، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اس دن جو ہم لوگ جس دن سے ہم غافل تھے، اللہ تعالیٰ کہیں گے آج میں نے تمہاری آنکھوں کا پردہ ہٹا دیا، آج تیری نگاہ تیز ہو گئی ہے. اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ اعمال نامہ میرے پاس تیار ہے. میں نے آپ کو بتایا نا ایک انسان کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہو رہا ہے جو لکھ رہا ہے اس کی باتیں جو ابھی ہم نے یہ آیات میں پڑھی ہیں. اور فرشتہ کہے گا کہ یہ اس کا نامہ اعمال ہے. ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا. جو مال میں بخل کرنے والا تھا، حد سے بڑھنے والا تھا، شبے نکالنے والا تھا، یعنی اللہ کی ذات میں شبے نکال رہا ہے. اللہ کہاں سے آیا، کیسے بنا، کس نے پیدا کیا، اللہ کو باپ کون ہے، اللہ کا ماں کون ہے، اللہ کی بیٹا کیوں نہیں ہے، اللہ کا فرشتے اللہ کی بیٹیاں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو حد سے نکلنے والا تھا اس کو جو ہے نا ڈال دو جہنم میں. جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے تھے تو ایسے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دو. اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ تو خود ہی رستے سے دور بھٹکتا تھا. اللہ فرمائے گا ہمارے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں نے تو تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی خبر بھیج دی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ایک آیت سے 3 جگہ یہ بتایا کہ جو شخص اللہ کی جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، اس کے ساتھ ایک شیطان ہے. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا رستہ بتا دیا. اب جو ہدایت کے رستے پہ نہیں آ رہا اور وہ اللہ کی بات نہیں سننا چاہ رہا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرشتے کا کام ہے اب وہ لکھتا رہے گا. نفس لوامہ جو ہے وہ اس کو بتائی جا رہی ہے تم غلط کر رہی ہو، تم غلط کر رہی ہو. آپ نے نفس لوامہ کو مار دیا. اب جو آپ کے ساتھ شیطان تھا وہ آپ کے اوپر اللہ نے مسلط کر دیا. چاہو شیطان اب تمہارا جو مرضی آئے کرو. وہ شیطان آپ کا نفس امارہ بن گیا اور وہ آپ کو برائی کے کاموں کو اچھا کر کے دکھاتا رہا یہاں تک کہ آپ جہنم میں جا گرے. اور پھر وہ شیطان بھی آپ کے ساتھ جہنم میں جائے گا. تو وہ کہے گا اللہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی گمراہ ہونے والا تھا، یہ تو خود ہی غلط تھا. یہاں پر بھی یہ بات آ رہی ہے اور سورہ ابراہیم میں بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ جب شیطان کا سٹیج بچھایا جائے گا جہنم میں اور وہ وہاں پر لوگ اس کو لعنت ملامت کریں گے کہ تیری وجہ سے ہم یہاں آئے، تو وہ کہے گا کہ بھائی مجھے کیوں کہتے ہو، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور ایک وعدہ میں نے کیا تھا. اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا. میں نے تو تم لوگوں سے بدلہ لینا تھا کہ تمہاری وجہ سے میں نے جو سجدہ نہیں کیا آدم کو، تو اے انسان تمہاری وجہ سے میں جہنم میں آیا ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں تم کو بھی جہنم میں لاؤں گا تاکہ تم بھی جہنم کا مزہ چکھو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک جگہ سورت میں پیچھے کہہ رہا ہے کہ شیطان کو شاباش دے گا اللہ اور کہے گا واہ شیطان تو نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا. اور شیطان کہے گا اللہ مگر میں انہیں گمراہ نہیں کر سکا جن کو تو نے اپنے پاس تھام کے رکھا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ زندگی کو گزارنا
نصیب فرمائے۔ آج ہم نے 25 آیات پڑھی ہیں سورت کی، انشاءاللہ العزیز ہم کل آیت نمبر 26 سے اپنی درس کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ابھی ہماری آیت نمبر 19 سے 29 سرکش قوموں کا آخرت کا انجام، یہی موضوع رہے گا انشاءاللہ تعالی کل بھی۔ اور پھر اس کے بعد بہت خوبصورت آیات آنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ